بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی 2 قسطوں سے ایک بہت ہی زبردست اور کافی حد تک ایک پراسرار سا سوال بار بار ہمارے سامنے آیا ہے کہ آسمان کے دروازوں کے ساتھ پانی کا آخر کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، تعلق تو ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو پانی کی موجودگی آپ کو ہر اس جگہ پر نظر آئے گی کہ جہاں عجیب و غریب اور پراسرار واقعات پیش آئے ہیں۔ عجیب و غریب اور پراسرار سے مراد ایسے واقعات کہ جن کی آج تک ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ مثلا سورہ ہود کہ تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، یا پھر الانبیاء کہ ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پیدائش پانی کے اندر کہیں ہوئی تھی۔ بائی دی وے، اس پیدائش کے متعلق ایک بات کہ جو میں جانتا ہوں کہ یہاں پیدائش والے پانی سے مراد کوئی اور پانی لیا جاتا ہے، لیکن صرف تھوڑا سا انتظار کریں، کیونکہ آگے چل کر ویڈیو کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں کہ پانی از اے بٹ مور دین دیٹ۔ کیونکہ اگر آپ غور کریں تو کچھ جاندار ایسے بھی ہیں کہ جن کی پیدائش پانی کے ساتھ نہیں ہوئی، مثلا فرشتے اور جنات کہ جن کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو اللہ نے آگ کے شعلے سے، اور انسان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے کہ جسے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جنات اور فرشتے جاندار ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کریں، ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کے ساتھ کچھ بڑی ہی زبردست باتیں شیئر کرنے والا ہوں۔ پھر تخلیق کے متعلق یہی بات ایک بار پھر سے سورہ نور میں بھی ریپیٹ ہوئی ہے کہ تمام جانداروں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر سورہ کہف میں کہ جو نو ڈاؤٹ قرآن پاک کی پراسرار ترین صورتوں میں شمار ہوتی ہیں، اور آج کل کئی ریسرچرز امیزنگ طریقے سے سورہ کہف کو ماڈرن علوم کے مطابق انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ میں نے خود بھی سورہ کہف کے یاجوج و ماجوج والے واقعے پر پورا ایک سیزن بنایا تھا، اور انشاءاللہ اس پر مزید کام کرنے کا بھی پلان ہے۔ بہرحال سورہ کہف میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا ہے کہ جہاں خضر موسیٰ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایسی حیران کن چیزیں ہوتے دیکھتے ہیں کہ جو ان کی سمجھ سے بالکل باہر کی ہوتی ہیں، اور ان سے وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد صبر نہیں ہو پاتا، اور وہ بار بار خضر کو روکتے اور ٹوکتے ہیں، اور انفیکٹ ان کے روکنے ٹوکنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، کاش کہ اس دن وہ صبر کر لیتے تو اللہ ہمیں اس سلسلے کے مزید حیرت انگیز واقعات بھی بتاتا۔ تو وہ خضر علیہ السلام کہ جو بے شک اس واقعے کے پراسرار ترین کریکٹر ہیں، اور آج اس وقت یہ جواب الٹیمیٹلی کسی کے بھی پاس نہیں ہے کہ خضر کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے پاس ہی ایک چادر لپیٹ کر بیٹھے ہوئے ملے تھے۔ قرآن کے الفاظ کے مطابق وہ جگہ کہ جہاں 2 پانی ملتے تھے۔ پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یعنی قیامت سے پہلے جب ایک بار پھر سے ان کا نزول ہوگا، تو وہ دمشق کے سفید مینار پر اتریں گے، اور اس وقت ان میں 3 نشانیاں نظر آئیں گی۔ ایک تو انہوں نے 2 کپڑے لپیٹے ہوئے ہوں گے، زرد رنگ کے کپڑے۔ دوسرا، انہوں نے 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور تیسرا، ان کے بالوں سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی ایڈ کر دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے تو ہمیشہ آپ نے نوٹس کیا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، حالانکہ ان کے بال گیلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ بات بہت اہم پوائنٹ ہے
اور اس پر انشاءاللہ میں ضرور واپس آؤں گا کہ بال گیلے نہیں ہیں اور پھر بھی وہاں سے پانی گر رہا تھا۔ یہ الفاظ صحیح حدیث کے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ عیسیٰ گندمی رنگت کے ہیں، لیکن انتہائی خوبصورت گندمی رنگت کے۔ بعد میں جب آپ علیہ السلام نے اپنے خواب کو ایکسپلین کیا تو بتایا کہ گندمی رنگت کے آدمی میں جو بھی خوبصورتی ہو سکتی تھی وہ مجھے عیسیٰ میں نظر آئی۔ خواب میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور وہ جو آدمی انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہے وہ مسیح الدجال ہے۔ اور تب نبی علیہ السلام نے نوٹس کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ایک اور آدمی بھی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ سرخ رنگ اور انتہائی گھنگریالے بالوں والا ایک آدمی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو چھپ کے آبزرو کر رہا ہے، اور وہ دجال ہے۔ اور دجال کے متعلق بڑی ہی ایک مشہور حدیث ہے کہ جسے آئی ایم شور کہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، تمیم الداری والی وہ حدیث کہ جس میں صحابہ کا ایک گروپ سمندر میں سفر کرتے ہوئے کہیں گم ہو گیا تھا۔ حدیث کے مطابق 1 مہینے تک وہ لوگ اس طوفان میں پھنسے رہے، شدید ہوائیں اور تیز طوفانی بارش۔ اور تمیم الداری خود بتاتے ہیں کہ سمندر کی لہریں ہمیں یہاں سے اٹھا کر وہاں اور وہاں سے اٹھا کر یہاں پٹخ رہی تھیں۔ اور لیٹ می ٹیل یو کہ زمین کے اوپر جو طوفان آپ دیکھتے ہیں وہ سمندری طوفان کے مقابلے میں ایک پھونک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمندری طوفان ایک عفریت ہوتے ہیں، ایک مونسٹر ہوتے ہیں۔ گیل فورس 10 اور گیل فورس 11 کی ہوائیں پرانے زمانے کے بحری جہازوں کے چیتھڑے اڑا دینے کے لیے کافی ہوا کرتی تھیں۔ تو ایسے ہی کسی طوفان میں پھنس کر تمیم الداری اور جہاز پر موجود دوسرے ملاح کہ جن کے متعلق میں نے حدیث اور دوسری کتابوں اور روایات میں پڑھا ہے کہ یہ تقریباً 30 کے قریب لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم تھی، ایک پارٹی تھی۔ بالآخر طوفان ختم ہونے کے بعد یہ لوگ ایک جزیرے پر پہنچے۔ اب یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر میں شاید اگلی ویڈیو میں دوبارہ واپس آؤں۔ تمیم الداری کہتے ہیں کہ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہم لوگ تھکن سے چور، بھوک سے نڈھال، کچھ کھانے کی تلاش کرتے کرتے جزیرے کے اندر گھنے جنگل تک چلے گئے، اور وہاں ہم نے ایک عجیب جانور دیکھا جس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کا آگے کس طرف ہے اور اس کا پیچھے کس طرف ہے۔ اور ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ما انتی، یعنی کہ تم کیا چیز ہو؟ تو اس نے کہا کہ انا الجساسہ۔ اور انہوں نے دوبارہ پوچھا مل جساسہ، یعنی جساسہ کیا ہوتا ہے؟ تو آگے سے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ تم لوگ اس عبادت گاہ کی طرف چلو کہ جو تمہیں سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ نہ میں تم سے کچھ پوچھوں گی اور نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گی، لیکن ہاں اس عبادت گاہ کے اندر کوئی ہے کہ جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس پر تمیم الداری اور ان کے ساتھ موجود پارٹی ڈر گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھنے لگے کہ شاید یہ کوئی شیطان ہے۔ بائی دا ویز جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سب کی سب حدیثوں میں موجود ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میں صرف کسی ایک حدیث کے سنانے کے بجائے اس واقعے پر رپورٹ ہوئی 11 مختلف حدیثوں سے ڈیٹا لے کر آپ کو ایک ان انٹرپٹڈ اور ایک مسلسل بیان ہونے والے واقعے کی صورت میں نیریٹ کر رہا ہوں۔ اور ہمیشہ کی طرح ان حدیثوں کے نمبرز انشاءاللہ آپ سکرین کے اوپر لکھے ہوئے دیکھ لیں گے۔ ایک بات اور کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور آپ نے پہلے اسے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا، لیکن اس واقعے میں کچھ فائنل ڈیٹیلز، کچھ فائنل پوائنٹس چھپے ہوئے ہیں کہ جن پر اگر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے نئی ہی دنیاؤں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس لیے میں اپنے انداز میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور جہاں جہاں میں کہوں گا کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس والی نہ صحیح تو کم سے کم آنے والی اگلی ویڈیو میں وہ بات ہمارے کسی نہ کسی سوال کا جواب سامنے لے کر ضرور آئے گی۔ اچھا اب غور کریں کہ ایک تو تمیم الداری نے جساسہ کو بہت زیادہ غور سے دیکھا،
اور اسے ٹھیک ٹھاک ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسی تھی۔ یس، جساسا کسی قسم کی ایک فیمیل جاندار تھی، اسی لیے ان لوگوں نے پوچھا کہ ما انتی، یعنی کہ تم کیا ہو۔ انتی فیمیلز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وہ رینگ رہی تھی، اس کے جسم پر اس قدر بال تھے کہ اس کی فزیولوجی، اس کی شیپ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ کالے رنگ کی تھی، اس کی آنکھیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں، اس کے جسم پر بہت زیادہ کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کوئی ٹاٹ ہو اس کی کمر کے اوپر رکھا ہوا، اور وہ اپنے بالوں کو اس طرح نوچ رہی تھی کہ جیسے وہ انہیں اتارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ بہرحال تمیم الداری اور ان کے لوگ جب اس عبادت گاہ میں پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک عجیب الخلقت لیکن بہت مضبوط جسم والا ایک انسان دیکھا کہ جو انتہائی سختی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تمیم الداری کہتے ہیں کہ وہ آدمی سائز میں اتنا بڑا تھا کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے اتنے بڑے قد کا انسان نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں ٹخنوں سے لے کر اس کے دونوں گھٹنوں تک لوہے کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، اور وہ بھی اپنے بال نوچ رہا تھا اور اوپر نیچے اچھل رہا تھا کہ جیسے وہ آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہو، اور دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے، غمگین ہے۔ یہ الفاظ تمیم الداری کے ہیں۔ اور وہاں ان لوگوں نے اسے کسی طرح سے گریٹ کیا، یا یوں کہہ لیں کہ اسے سلام کیا۔ بائی دی وے یہ واقعہ حضرت تمیم الداری کے مسلمان ہونے سے پہلے کا ہے کہ جب وہ نصرانی ہوا کرتے تھے، یعنی کہ کرسچین، اور اس وقت وہ لوگ السلام علیکم کہہ کر نہیں بلکہ حیاک اللہ یا پھر انعم صباحن کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔ بہرحال ان لوگوں نے اسے سلام کیا، لیکن اس نے جواب دینے کے بجائے ڈائریکٹ انہی سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے سوالات سن لیں کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ پھر اس نے ایک سرٹن باغ کے متعلق پوچھا کہ کیا ابھی تک وہاں کھجوریں اگتی ہیں؟ پھر اس نے 2 سوال پانیوں کے متعلق پوچھے، ایک تو تبریہ کی جھیل کے پانی کے متعلق، تبریہ کی جھیل یعنی کہ the Sea of Galilee، یہ فلسطین میں ہے، اور دوسرا زغر کے چشمے کے متعلق۔ زغر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، لیکن اس نام کا ایک چشمہ ایران میں ہے اور دوسرا چشمہ لیبنان میں ہے۔ زیادہ تر سکولرز یہی مانتے ہیں کہ یہ لیبنان والا زغر ہے، بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ ہیئر۔ ذرا غور کریں کہ ایک تو تمیم الداری اور ان کی پارٹی پانیوں میں سے ہو کر دجال کے جزیرے تک پہنچے، اور پھر دجال نے ان سے جو سوالات کیے ان میں سے جو سوال اس نے ریپیٹ کیا، اس نے 2 بار پوچھا، وہ پانیوں کے متعلق تھا۔ پھر آخر میں اس نے پوچھا کہ کیا عربوں کے نبی آ گئے؟ ہم نے کہا کہ ہاں آ گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا لوگ ان کی طرف جاتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ تیزی سے، یعنی کہ سادہ الفاظ میں اس نے پوچھا کہ کیا لوگ ان کی بات سنتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں بہت توجہ سے۔ تو تمیم الداری کہتے ہیں کہ میرے اس جواب پر اس نے اتنی زور سے چھلانگ لگائی کہ ہمیں لگا کہ اب یہ زنجیریں توڑ کر بس آزاد ہوا کہ ہوا، اور پھر وہ 3 مرتبہ چیخا اور بولا کہ جس دن میں یہاں سے نکلا تو اللہ کی زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑوں گا کہ جسے میں اپنے پیروں کے تلے روند نہ دوں سوائے طیبہ کے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پوائنٹ پر پہنچ کر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی نظر آنے لگ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ طیبہ مدینہ کا نام ہے، اللہ نے میرے حرم میں دجال کا ہونا حرام کر دیا ہے۔ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا، اور یہاں پہنچ کر یہ 11 حدیثیں مکمل ہوتی ہیں۔ دجال اور ہمارے درمیان بھی ایک پانی موجود ہے۔ دجال کے سوال بھی پانیوں کے متعلق تھے۔ پھر پانیوں کے حوالے سے ہی وہ مشہور حدیث کہ جو حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے،
اور جب اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ابلیس فرشتوں کی پوری ایک فوج کو لیڈ کر کے یہاں لایا کہ پھر جنہوں نے جنات کے ساتھ لڑائیاں کیں اور انہیں مارا، اور جو جنات بچ گئے انہیں جنگلوں اور جزیروں کی طرف دھکیل دیا، جزیروں کی طرف، پانیوں کو کراس کرنے کے بعد آنے والی زمینوں کی طرف، بالکل ویسے ہی کہ جیسے دجال بھی ایک جزیرے میں تھا۔ میں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر پانیوں کے حوالے سے میں ایک واقعہ اور بھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت امام زبیری بطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموفقات میں امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑی ہی زبردست روایت لی ہے۔ یہ روایت تو تھوڑی سی طویل ہے لیکن ہے سننے کے قابل۔ امام کلبی بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ رومن بادشاہ ہیراکلیس نے، کہ جسے عربی یا اردو میں ہرکل کہتے ہیں، اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ جس میں اس نے بہت ہی مشکل 17 سوال پوچھے پہیلیوں کی صورت میں۔ اگر میرے اور آپ کے سامنے وہ سوال پریزنٹ کر دیے جاتے تو شاید میں اور آپ سر پکڑ کر ہی بیٹھ جاتے۔ ان سوالوں کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثلاً ایک سوال یہ تھا کہ وہ آدمی کون ہے کہ جس کی کوئی قوم ہی نہیں ہے۔ مثلاً ایک اور سوال کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو سانس لیتی ہے مگر اس میں جان نہیں ہے۔ مثلاً وہ کون سی قبر ہے کہ جو اپنے اندر دفن ہونے والے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ کیا آپ کے ذہن میں ان میں سے کسی ایک بھی سوال کا جواب آیا؟ تو ایسے 17 اور بڑے ہی ٹرکی سوال ہرقل نے بھیجے، اور آف کورس اب ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں 17 کے 17 سوال تو نہیں بتا سکتا۔ بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس موجود لوگوں نے کہا کہ معاویہ، بہتر ہے کہ آپ ان سوالوں کو ابن عباس کی طرف بھیج دیں، کیونکہ اگر آپ نے غلط جواب دے دیا تو ہیراکلیس آپ کا مذاق اڑائے گا۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوالات واقعی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیے۔ اب ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مجرہ کیا ہے؟ تو ابن عباس نے اس سوال کا جواب دیا کہ مجرہ آسمان کے ایک دروازے کا نام ہے، اور یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے آگے مزید کئی دروازے کھلتے ہیں، اور یہ اس قسم کا دروازہ ہے کہ اس میں سے بغیر اجازت کچھ بھی نہیں گزر سکتا، یہاں تک کہ حرارت بھی نہیں۔ یہ جواب میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری اس سیریز سے ریلیونٹ ہے۔ پھر اسی مجرہ کے متعلق ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ مجرہ ایک ایسے پانی کا بنا ہوا ہے کہ جو زندہ پانی ہے۔ امیجن کریں، زندہ پانی۔ اس وقت عربی زبان کی سب سے بڑی ڈکشنری تاج العروس میں اس لفظ مجرہ کے 4 میننگز لکھے ہوئے ہیں، کہ جن میں سے علم الحیت یعنی ایسٹرونومی یعنی کہ آسمان کی اسٹڈی کے حساب سے مجرہ کا مطلب ہوتا ہے آسمان میں موجود ایک سیلیسٹیل آبجیکٹ۔ یعنی تاج العروس اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کے مطابق آسمان میں موجود پانی سے بنا ایک ڈیوائن دروازہ، زندہ پانی سے بنی کوئی شے۔ امیزنگ۔ اور یہ جواب سن کر ہیراکلیس نے کہا تھا کہ اس طرح کے جواب یا تو ایک نبی دے سکتا ہے یا پھر نبی کے گھر والوں میں سے کوئی۔ اس طرح کے جواب کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا، اور ایسا ہی تھا کیونکہ عبداللہ ابن عباس رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن لگتے تھے، اور میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ابن عباس کے علم کا لیول کیا تھا اور ان کی ٹریننگ کس طرح ہوئی تھی۔ اوکے، پانیوں کے متعلق ایک لاسٹ روایت کہ جو ایسینشلی لاسٹ ہے تو نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ کی ویڈیو پھر ویورز کے لیے مشکل کریٹ کرتی ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی اور سنن ابن ماجہ میں صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس کی صحت میں تھوڑا سا کلام ہے۔ کچھ سکولرز اس روایت کو صحیح کہتے ہیں اور کچھ سکولرز اسے ضعیف کہتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیے گا کہ ضعیف کا مطلب جھوٹی روایت نہیں ہوتا۔ بہرحال روایت کچھ یوں ہے کہ ہر جاندار کی روح کو ایک فرشتہ قبض کرتا ہے کہ جسے ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔
وہ ہر ایک کی روح قبض کرتے ہیں سوائے پانی میں مرنے والوں کے، کیونکہ پانی میں مرنے والوں کی روح کو اللہ بذات خود قبض کرتا ہے۔ معجم الکبیر طبرانی۔ بائی دا وے صرف 1 منٹ کے لیے اس بارے میں سوچیں کہ تمام روحوں کو ایک فرشتہ قبض کرتا ہے، لیکن پانی میں مرنے والوں کی روح کو اللہ بذات خود قبض کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو اس بات کے گرینڈیور کا اندازہ ہو گیا تو آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ آئے گی کہ جسے شاید کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ پانی، اللہ کا عرش پانی پر، تخلیق کی ابتدا پانی سے، جانداروں کی تخلیق پانی کے ساتھ، پہلے آسمان کی تخلیق پانی کے ساتھ، خضر اور موسیٰ کی ملاقات پانی کے قریب، عیسیٰ کا نزول پانی کے قطرے ٹپکنے کے ساتھ، 2 آسمانوں کے درمیان پانی کا وجود، جنات کا دنیا چھوڑتے وقت جزائر کی طرف بھاگنا پانیوں سے گزر کر، دجال تک پہنچنے کا راستہ پانیوں سے گزر کر، دجال کے پوچھے جانے والے سوالات پانیوں کے متعلق، مجرہ آسمان کے دروازوں کے اندر پانیوں کی موجودگی، آخر کچھ نہ کچھ تو ہے ان پانیوں میں، لیکن کیا؟ پانی ایگزیکٹلی ہے کیا چیز؟ دیکھیں، پانی ایک نیچرل کیمیکل ایلیمنٹ ہے کہ جس کا فارمولا ہے، اور اس فارمولے کو آپ سب نے سنا ہوگا، H2O، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز اور آکسیجن کا 1 ایٹم مل کر پانی بناتے ہیں، جس کا سادہ زبان میں مطلب یہ ہوا کہ پانی بن بھی سکتا ہے اور پانی ختم بھی ہو سکتا ہے، اور انفیکٹ ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے کہ پانی ختم ہو گیا ہو۔ جب یہ دنیا بالکل نئی تھی اور اس کا میس بہت کم تھا، تو اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ اپنے اوپر موجود پانی کو لیکوڈ فارم میں اپنے ساتھ ہولڈ کر کے رکھ سکے، جما کر رکھ سکے۔ ریڈیشن بہت زیادہ تھی، پانی کے مالیکیولز ٹوٹ جاتے تھے، ہائیڈروجن علیحدہ اور آکسیجن علیحدہ ہو جاتی تھی، اور جو ہائیڈروجن علیحدہ ہوتی وہ ہوا میں اڑ کر خلا میں کہیں گم ہو جاتی تھی۔ میں بہت زیادہ سائنٹیفک ڈیٹیلز نہیں بتا رہا کیونکہ ٹاپک پھر بہت خشک ہو جائے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ جہاں جہاں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوگی وہاں پانی بن بھی سکتا ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں ہی گیسز اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ ہائیڈروجن تو ویسے ہی اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اور آکسیجن تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں پانی جگہ جگہ موجود ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو شاید یاد بھی ہوگا کہ سن 2014 میں ایک بہت بڑی دریافت ہوئی تھی۔ اس دریافت کو کرنے والی لیبارٹری کا نام تھا ناسا کی جیٹ پروپلشن لیب۔ اسے لیڈ کرنے والے سائنسدان کا نام تھا ڈاکٹر میٹ بریڈفورڈ، اور یہ دریافت ہوئی تھی پیساڈینا کیلیفورنیا میں، کہ جہاں ان لوگوں نے 33 فیٹ کی ایک انتہائی پاورفل ٹیلیسکوپ سے آبزرو کیا کہ ہماری دنیا سے کوئی 12 بلین لائٹ ایئرز دور، 12 ارب لائٹ ایئرز دور، بہت بہت دور، پانی کا ایک عظیم سمندر ہے، خلا میں معلق ہوا ہوا، بس خلا میں تیر رہا، اور ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ یہ کسی بہت ہی گرم 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 چیز کے گرد لپٹا ہوا تھا، شاید اسے ٹھنڈا رکھنے کے لیے، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب چونکہ پانی اس گرم چیز کے گرد لپٹا ہوا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے، ظاہر ہے کہ پانی ویو کو obstruct کر رہا ہے، اس لیے ہمیں ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا کہ وہ گرم چیز ہے کیا، بس اس کا ٹمپریچر دیکھ کر ہمارا ایک اندازہ ہے کہ وہ ایک کوئزار، ایک انتہائی گرم روشنی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس روشنی کے گرد لپٹا ہوا وہ پانی کوئی 10-20 لیٹر نہیں، کوئی چھوٹی موٹی جھیل بھی نہیں، بلکہ ہماری دنیا کے تمام سمندروں کو ملا کر بھی اس سے 140 کھرب گنا زیادہ بڑا سمندر ہے۔ There is no way کہ ہم ایون کہ امیجن بھی کر سکیں کہ وہ کس قدر عظیم سمندر ہے۔ وہ وہاں کیوں ہے کوئی بھی نہیں جانتا، وہ وہاں کیسے آیا کسی کو نہیں معلوم، کیا وہ کسی چیز کو ٹھنڈا رکھ رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کیا اس سمندر کے اندر کوئی مخلوق تیر بھی رہی ہو سکتی ہے؟ اس پر میں تھوڑا بعد میں آؤں گا، شاید اس ویڈیو کے آخر میں یا پھر اگلی ویڈیو میں۔
پانی اس کائنات میں جگہ جگہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ تو اب آپ سمجھ لیں گے تقریباً ایک اسٹیبلش حقیقت ہی مانی جاتی ہے، ایسا ہونا 100% ممکن ہے۔ لیکن پانی کے متعلق ہم جو بات جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ یہ ہر پراسرار جگہ یا پھر آسمان کے راستوں میں موجود دکھائی دیتا ہے، یا عام الفاظ میں کہہ لیں کہ پانی کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں۔ پانی کی کچھ پراپرٹیز کا تو ہمیں پتہ ہے، مثلاً یہ کہ ایک پوائنٹ پر آ کر پانی کے اندر تقریباً ہر چیز گھل جاتی ہے، ڈیزولو ہو جاتی ہے، ہر ایلیمنٹ، خواہ وہ جاندار چیزوں میں ہو یا بے جان چیزوں میں۔ اسی لیے پانی کو یونیورسل سولونٹ یا پھر کہ سولونٹ آف لائف بھی کہتے ہیں۔ اب چونکہ پانی کے اندر ہر چیز گھل جاتی ہے، اس لیے دنیا میں پانی کہیں پر بھی اپنی خالص ترین، اپنی پیور شکل میں نہیں ملتا، اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گھلا ہوا ملتا ہے، کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہوتا ہی ہے۔ اور پانی کو کیمیکلی پیور کرنے کے لیے پھر اسے مختلف پروسیسز سے گزارنا پڑتا ہے، مثلاً کیپیسیٹیٹیو ڈی آئیونائزیشن، یو وی آکسیڈیشن وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ہر چیز سے پاک خالص پانی کی قیمت بہت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں صاف پانی کی قیمت شاید 120 روپے کی ایک بوتل ہے، پھر الٹرا پیور پانی کی قیمت شاید 500 روپے کے آس پاس ہے، لیکن سیل کلچر گریڈ والے پیور پانی کی قیمت آپ جانتے ہیں کہ کتنی ہے؟ تقریباً 9 لاکھ روپے پر لیٹر۔ لیکن پانی پر اس قدر تحقیق، اس قدر ریسرچ کے باوجود اس کی کچھ پراپرٹیز ایسی ہیں کہ جو شاید ہمیں آج تک نہیں پتہ چل سکی۔ مثلاً یہ بات آپ سب نے اپنے اسکول میں سنی ہوگی کہ پانی ایک بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ شے ہے، لیکن نہیں، پانی کی ایک خوشبو ہوتی ہے کہ جسے صرف ایک مینڈک سونگھ سکتا ہے۔ مینڈک پانی کو سونگھ لیتے ہیں، کیسے سونگھتے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن مینڈک کے لیے پانی کی خصوصیات بدل جاتی ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک پوائنٹ پر واپس لانا چاہتا ہوں کہ جو کہ ایک حدیث میں ہے اور جسے ایک عام انسان بہت آسانی سے مس کر دیتا ہے۔ سلسلۃ صحیحہ کی حدیث نمبر 3140۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر آئیں گے، جب تم انہیں دیکھ لو تو انہیں پہچان لینا، وہ درمیانے قد کے ہوں گے، ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا، وہ زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں لپٹے ہوں گے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حالانکہ ان کے سر میں پانی ہوگا نہیں، ان کے بال گیلے ہوں گے نہیں۔ ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل کہ ان کے سر میں پانی نہ ہو لیکن پھر بھی ان کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہوں؟ ذرا سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز گیلی نہ ہو لیکن اس سے پانی ٹپک رہا ہو۔ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے سن کر آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ ایسٹرو فزکس یعنی کہ آسمانوں اور ستاروں کی سٹڈی، اور ہائی انرجی فزکس یعنی کائنات کی سب سے پاورفل چیزوں کی سٹڈی میں ایک اصطلاح پائی جاتی ہے، ایک ٹرم پائی جاتی ہے، سپر فلوئڈٹی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر خاص قسم کے لیکوڈز کو، خاص قسم کی چیزوں کو جب وہ پانی کی شکل میں ہو تو اگر ان کا ٹمپریچر بہت بہت ٹھنڈا کر دیا جائے تو وہ پانی سپر فلوئڈ نامی ایک چیز بن جائے گا، اور اس وقت اس پر ہماری فزکس کے کسی قانون کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور ایک تصویر بھی دکھاتا ہوں۔ اگر آپ ہیلیم نامی ایک گیس کو کرائیوجینک ٹمپریچرز تک لے آئیں، یعنی ان کا ٹمپریچر انتہائی ٹھنڈا کر دیں، جتنا ٹھنڈا ہو سکتا ہے اتنا ٹھنڈا کر دیں، تو ہیلیم پانی میں تبدیل ہو جائے گی، اور پانی بھی کوئی عام پانی نہیں بلکہ ایک ایسا پانی جس پر ہماری فزکس کے قوانین اثر کرنا چھوڑ دیں گے۔ گریوٹی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ پانی چیزوں کے درمیان سے نکلنا شروع ہو جائے گا، وہ اوپر کی طرف بہنا شروع کر دے گا، وہ گیلا بھی نہیں کرے گا، پھر بھی وہ قطروں کی طرح ٹپک رہا ہوگا۔ اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 100% ایک اوریجنل تصویر ہے۔ -273.15 ڈگری تک ٹھنڈی کی ہوئی ہیلیم، اس سے زیادہ ٹھنڈا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس پوائنٹ پر ہیلیم کے ایٹمز
گھومنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک عجیب پانی بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تصویر پرانی سی کیوں لگ رہی ہے، تو شکر کریں کہ کم سے کم ہمارے پاس ایک تصویر ہے تو صحیح، کیونکہ جس ٹمپریچر پر اس وقت یہ ہیلیم ہے، اس ٹمپریچر پر کوئی کیمرہ کام نہیں کرتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلیم پانی بن گئی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جس باؤل میں یہ پانی موجود ہے، یہ باؤل لیک کر رہا ہو، لیکن یہ باؤل کہیں سے بھی لیک نہیں کر رہا، بلکہ اس پانی پر ہماری فزکس ختم ہو چکی ہے۔ یہ پانی ایک سپر فلوئڈ بن چکا ہے کہ جس کا کچھ حصہ تو باؤل کے اندر سے ہی گزر کر باہر آ گیا ہے، کیسے گزرا کوئی نہیں جانتا، اور کچھ حصہ باؤل کی دیواروں سے اوپر کی طرف چڑھنا شروع کر چکا ہے، بالکل ایک پتلی سی لیئر کی شکل میں۔ عام پانی ایسا کبھی نہیں کرتا کہ وہ اوپر کی طرف بہنا شروع کر دے، لیکن سپر فلوئڈ یہ ہماری فزکس کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ پانی باؤل کی دیواروں سے اوپر کی طرف بہہ رہا ہے اور قطرے بن کر نیچے کی طرف ٹپک رہا ہے، اور تب تک یہ پانی اوپر کی طرف بہتا رہے گا جب تک کہ باؤل خالی نہ ہو جائے۔ اور یہ وہ پانی ہے کہ جو اگر کسی جگہ موجود ہے تو اس کی موجودگی یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس جگہ ہماری ریگولر فزکس کام نہیں کر رہی۔ مثلا آسمان کا کوئی راستہ کہ جس کے اندر سپر فلوئڈ قسم کا کوئی پانی ہے، کہ جو دیکھنے میں پانی ہے، یہ پانی کی طرح بہتا اور ٹپکتا ہے، لیکن یہ کوئی اور ہی چیز ہے، اور جس جگہ یہ موجود ہوتی ہے وہاں اس کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یقیناً وہاں کوئی ایسا راستہ کھولتا ہے کہ جس کے اندر ہماری فزکس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، مثلا آسمان کے وہ راستے کہ جہاں سے چیزیں آتی اور جاتی ہیں۔ اور اسی لیے جو بھی چیز ان راستوں کے اندر سے گزر کر آتی ہے، ان پر کہیں نہ کہیں اس سپر فلوئڈ کے آثار نظر آتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بالکل پانی کی طرح لگتا ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے سر میں پانی نہیں ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ ایسا اس لیے ہو کہ جس راستے سے انہوں نے آنا ہے اس راستے میں کسی قسم کا سپر فلوئڈ ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ ان کے بال تو گیلے نہ ہوں لیکن ان سے پانی ٹپک رہا ہو۔ یہ قطرے H2O کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ H2O بھی پھر کسی طرح کا سپر فلوئڈ ہی ہوگا، کیونکہ H2O ہمارا پانی ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ گیلا بھی نہ کرے اور ٹپک بھی رہا ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس راستے سے گزر کر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یعنی کہ دوسرا آسمان، جس راستے سے گزر کر وہ آئے ہیں، وہ راستہ ہماری فزکس کو فالو نہیں کرتا۔ وہاں کے لیکوئڈز سپر فلوئڈز ہو سکتے ہیں کہ جن میں سے انسان گزر بھی جائے لیکن اس میں ڈوبے نہ، will probably never know۔ اور اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجرہ کا پانی ایک طرح کا جاندار لعاب ہے، وہ اپنے اون پر ایکٹ کرتا ہے، اس کا بیہیویئر، اس پر اپلائی ہونے والی فزکس ہمارے عام پانی والی نہیں ہے، بلکہ جن قوانین کے تحت وہ کام کر رہا ہے ان قوانین کو تو ابھی تک شاید ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو جن دو پانیوں کے ملنے کی جگہ پر ملے تھے، کیا پتہ ان میں سے ایک پانی دریائے نیل کا ہو اور دوسرا پانی وہ سپر فلوئڈ ہو کہ جو اس راستے سے نکل کر نیل کے پانی سے مل رہا تھا کہ جس راستے سے خضر علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ دو پانیوں کے ملنے کی جگہ، سورہ کہف۔ حدیث کے مطابق آسمان میں ایک بند موج، ایک بند لہر ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ بند لہر پانی جیسے نظر آنے والے ایسے ہی کسی سپر فلوئڈ کی بنی ہوئی ہو کہ جو دیکھنے میں تو بالکل پانی ہے، لیکن کیا وہ یہی پانی ہے؟ This will probably never know۔ جب میں نے کائنات کے رازوں پر یہ سیریز شروع کی تو میرا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ میں آپ کے ساتھ اپنی وہ تمام ریسرچ شیئر کروں گا کہ جو اس ضمن میں نے کی ہے۔ آسمانوں پر اپنا ریسرچ ورک، دور دراز کی خلائیں، ان میں موجود سیارے، ستارے اور کہکشائیں۔ لیکن میری یہ سیریز تب تک نامکمل رہے گی جب تک میں اس بات کو نہ ڈسکس کر لوں کہ کیا اس کائنات کے دور دراز کے گمنام حصوں میں زندگی ہو سکتی ہے؟ کیا آسمان میں موجود راستوں کے اس عظیم نیٹ ورک کے ذریعے ہم کسی اور زندگی کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟
مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس ٹاپک میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ مثلاً جن 44 تفاسیر کو میں نے پڑھا ہے ان میں سے ایک تفسیر ایک ایجپشین اسکالر سید قطب کی بھی ہے، اور اگر آپ نے سید قطب کی تفسیر پڑھی ہو تو آپ کو ان کا سٹائل، ان کا انٹرسٹ پتہ ہوگا۔ مثلاً جہاد اور نظام کے ٹاپک سے ہٹ کر جتنی بھی آیات ہیں، مثلاً آسمانوں اور زمین میں غور و فکر والی آیات، ان کی تفسیر میں قطب اکثر ایک بات لکھتے ہیں، اور جو اکثر میرے ویورز بھی مجھے کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں کیا راز چھپے ہیں، قبر میں ہم سے اس کا سوال نہیں ہونا، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، لہٰذا ان پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، تاہم اس کے رازوں پر بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے یہ چینل بنایا تو اس کے پیچھے میری نیت یہ تھی کہ میں اپنے رب کی بڑائی، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کو بیان کروں، اور جب بات اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر آتی ہے، اس کی تخلیق پر آتی ہے، تو جیسے جیسے میں اس کائنات میں موجود اس کی مخلوقات کے متعلق بتاتا چلا جاتا ہوں، ویسے ویسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کی عظیم قدرت اور اس کی تسبیح بیان کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اسی لیے اب اس پوائنٹ سے آگے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں وہ تمام پاسبلٹیز کہ ان پراسرار پانیوں کے پرے کیا ہے۔ کیا ان پانیوں کے پرے کوئی جزیرے بھی موجود ہیں کہ جن پر مخلوقات رہتی ہیں؟ جزیرہ بائی ڈیفینیشن زمین کا وہ ٹکڑا کہ جس تک رسائی صرف پانی کو کراس کرنے کے بعد ہی ممکن ہو سکے، زمین کا وہ ٹکڑا کہ جس کے اور ہمارے درمیان پانی ہو۔ آئی ایم شیور کہ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اگر نہیں بھی سمجھیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ انہی زمینوں کے متعلق ہونی ہے کہ پانیوں کی اس رکاوٹ کو کراس کرنے کے بعد جو زمین ہمارے سامنے آئے گی وہ دیکھنے میں کیسی ہوگی، وہاں کون رہتا ہوگا۔ اگلی ویڈیوز انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں مجھ جیسی متجسس روحوں کے لیے، مجھ جیسی علم کی پیاسی روحوں کے لیے، لہٰذا اگر آپ کو ان ٹاپکس میں دلچسپی ہے تو موسٹ ویلکم، ضرور آئیے گا، ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کے علم میں بھی بھرپور اضافہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں، اور اب ایک بار کمنٹس میں جا کر آپ میرا پنڈ کمنٹ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک درخواست ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔